بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سننا۔ یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طالبات ہمیں واٹس ایپ گروپ پر قرآن پاک کی تعلیمات دیتی ہیں۔ کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ترجمہ و تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسز عدیل اسپین سے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جب سے لیکچر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت ساری خواتین نے پردہ کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت ساری خواتین قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور آگے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ یہ فائدے بہت ہیں، اس لیے سنیں آپ ضرور، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اب تک کوئی ہمیں ایسی تفسیر پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسائل جو ہے نا فقہی مسائل وہ ریلائبل مفتی سے پوچھنے چاہیے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی واعظ و نصیحت کا کام شروع کرتا ہے یا درس قرآن کا، وہ لوگوں کو مسائل بھی بتانا شروع کر دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ ایک چیز معاشرے میں پھیل گئی ہے، تو ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو پھر اس میں آپ کسی ریلائبل دینی ادارے کے کسی مفتی سے جو پراپر جو فتوے کا کام کر رہے ہوں عرصہ دراز سے، تو ان سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے۔ مسائل کے معاملے میں کسی بھی صرف مذہبی اسکالر ہونا کافی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، فرحت ہاشمی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، صرف اسکالر ہونا کافی نہیں ہے۔ وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک مشہور اسکالر ہے، درس قرآن دیتے تھے، وہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز ہے بالکل، ایک چیز کیش پہ مہنگی ہوتی ہے اور ادھار پہ کیش پہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی اسکالر کا نام لیا کہ وہ تو بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اسکالر تھے اپنی جگہ، درس قرآن بھی اچھا دیتے تھے، مسائل کا علم نہیں ہوتا اور ہر چیز کے ایک اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے کہا یہ جو بیع ہے خرید و فروخت یہ بھی تو سود جیسی ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قسطوں کے کاروبار ہی کے بارے میں مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ سود کو حرام دیتے ہیں تو قسطوں پہ بھی تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں۔ تو اس کے اللہ نے کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع، بھائی وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے وہ جائز ہے، اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرق رکھا ان میں، ایک کو حلال قرار دیا ایک کو حرام قرار دیا۔ تو مسائل کے معاملات میں جو آج کل جو بہت سارے اسکالرز یا درس قرآن دینے والے لوگ ہیں، جب تک وہ ریلائبل مفتی نہ ہو، کسی دینی ادارے سے پراپر فارغ نہ ہو، کسی مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام نہ کیا ہو، اس وقت تک مسائل نہیں پوچھنے چاہیے ان سے، خاص طور پہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یا اختلافی مسائل ہیں، ان میں اکثر یہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں۔ مفتی صاحب برکت کیا چیز ہے؟ برکت کی کیا تعریف ہے؟ برکت خیر کثیر کو کہتے ہیں عربی میں، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں کہیں جمع ہو جائیں تو۔ اور عرف میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی کام آپ تھوڑا کام کریں اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو، تھوڑے پیسے ہوں اس میں کام آپ کے بہت زیادہ بن جائیں، تو عرف میں ایسے عمل یعنی اس طرح کی خیر کو برکت کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ماشاءاللہ اللہ نے کتنی برکت دے دی۔ تھوڑا کھانا ہوتا ہے بعض دفعہ سب لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ یعنی ہو سکتا ہے سائنس تو اس کو تسلیم نہ کرے کہ سائنس تو اسباب کی دنیا کا نام ہے، لیکن یہ برکت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے ارادے سے بعض دفعہ کسی چیز میں دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اتنا ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا ایک امر ہے، اور اللہ کا امر کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہوتا۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کائنات میں، ایک ہے خلق، اللہ نے جو چیزوں کو تخلیق کیا، بنایا، الا لہ الخلق والامر، قرآن کہتا ہے نا اللہ کے لیے تخلیق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ جو تخلیقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے، جیسے موومنٹ ہوتی ہے کسی چیز میں، جب کوئی موور ہو اس کو چینج کرنے والی کوئی فورس ہو، یہ جو فزکس کے لا ہیں سارے، آپ کوئی بھی چیز اوپر پھینکیں گے گریویٹی کی وجہ سے اس نے نیچے ہی آنا ہے۔ اور امر یہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض دفعہ اپنے ارادے سے کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل الروح من امر ربی، روح جو ہے اللہ کا امر ہے۔ دیکھیں یہ روح کیا ہے؟ زندگی۔ سائنس اس کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ یہ حیات کیا ہوتی ہے، بھئی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بس ہے یہ باڈی سے نکل جاتی ہے تو وہی باڈی، وہی دل، وہی گردے، وہی سب کچھ بے جان پڑا ہوا ہے، کوئی اس میں شعور ہی نہیں ہے۔ تو روح جیسے اللہ اس کا خالق ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس اللہ نے کہا ہو جا وہ ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کہتے ہیں اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اور کہتا بھی نہیں اصل میں تو سوچتا ہے، بس اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جیسے اس کائنات کو جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو اپنے امر سے پیدا کیا، ہو جا کہا اور کائنات بن گئی۔
یعنی چاہے وہ بگ بینگ تھیوری کے اصول کے تحت بنی ہو یا کسی اور، لیکن فرسٹ ٹائم تو نہ انرجی تھا نہ مادہ تھا، نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چیز کو بنا لیا اور اس کے بعد اس کو فزکس کے لاز میں اللہ نے جکڑ دیا اور اسی کے حساب سے دنیا چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ برکت آپ اس کو سائنسی دنیا میں تو ایکسپلین نہیں کر سکتے، بھئی 4 روپے کا مطلب تو 4 روپے، لیکن برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ 4 روپے میں آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جو ایک آدمی کے 4 لاکھ میں نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دولت مانگیں، کہیں بھی ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی گئی ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ ہمیں برکت دے دے، یعنی ہمارے کام سارے بن جائیں۔ اب جن کی نظر میں پیسہ ہی مقصد حیات ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دولت دے دے، تو بھائی ہو سکتا ہے دولت ملے تمہیں اور بیماریاں تم پہ اتنی زیادہ آ جائیں کہ وہ دولت ساری بیماریوں میں خرچ ہو جائے، تمہارے خرچے ہی پورے نہ ہوں، یا دولت ملے دل تمہارا کنجوس ہو جائے اور تمہیں اتنی زیادہ بھی اتنی تھوڑی لگے۔ اس لیے علماء نے منع کیا کبھی بھی دولت مت مانگو اللہ سے، یہ حدیث میں اور قرآن و سنت کے جو مزاج ہے نا اس کے خلاف ہے۔ ہاں کشادہ رزق حلال مانگو، رزق حلال کشادہ، یعنی آپ کی ضرورتیں ساری پوری ہوں، یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، برکت ہو، جتنا پیسہ ہے برکت والا مال ملے آپ کو، تو یہ مانگنی چاہیے۔ تو برکت کا خلاصہ کیا نکلا؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، اور یہ ہوتی صرف اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے برکت ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے ایک چیز ہے اور اسباب سے ہٹ کے کاموں کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کی برکت سے یہ کام ہو گیا، تو اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ برکت اللہ ہی کی طرف سے ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے نے ایک کام کیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، وہی کام کوئی دوسرا بندہ کرتا تو مدد شامل حال نہ ہوتی۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بزرگ ہی بابرکت ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں وہ برکتوں کے مالک ہیں، وہ اپنے ارادے سے برکت پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شرکیہ نظریہ ہوگا۔ مفتی صاحب، ہم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے کوچنگ کی ٹائمنگ 2 سے 9 تک ہے، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ بینچ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ 2 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک آپ کو نماز میرے بھائی پڑھنی پڑے گی۔ نماز کسی قیمت میں معاف نہیں ہے۔ فرعون جب ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر، نماز پڑھتا ہوا دیکھتا کسی کو مار دیتا تھا، تو اللہ نے اس وقت بھی نماز معاف نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں میں چھپ کے نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، آپ کو کوچنگ سینٹر میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے کلاس چھوڑ کے آپ کو جانا پڑے، کہیں بھی جگہ تلاش کریں، کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے، فرض نماز کھڑے ہو کے ہی ہوتی ہے، تو آپ نماز کسی صورت میں قضا نہ کریں۔ اگر غیر مسلم ملک میں نکاح خواہ موجود نہ ہو تو کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نکاح بہتر یہی ہے کہ کسی نیک لوگ سے پڑھایا جائے، عالم سے، بزرگ سے، مسجد کے امام سے پڑھوایا جائے، کیونکہ ایک بہت ہی اہم موقع ہے، تو ایسے موقع پہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں ہندو پنڈتوں سے نکاح پڑھواتے ہیں اپنا، عیسائی پادریوں سے پڑھواتے ہیں، غیر مسلموں میں بھی اب تک اتنا ہے کہ ایسے موقع پہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے کہ نکاح جب پڑھوایا جائے تو کسی عالم دین سے یا کسی بزرگ سے، یا خاندان کا کوئی بزرگ ہو آپ کا جو نیک ہو، ان سے نکاح پڑھوانا چاہیے۔ لیکن یہ نکاح پڑھانے کی شرط نہیں ہے، بہتر ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ نکاح کوئی بھی مسلمان پڑھا دے گا، ہو جائے گا۔ تو اگر غیر مسلم کنٹری میں آپ کو کوئی نہیں مل رہا نکاح پڑھانے والا، تو کسی بھی مسلمان سے پڑھوا دیں نکاح، کوئی بھی نیک آدمی ملے، نیک نہیں مل رہا تو جو مل رہا ہے اس سے پڑھوا دیں، وہ ایسے پڑھا دے گا، آرام سے خطبہ پڑھے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے آپ کا نکاح، اس سے وکالت لے لیں آپ کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، وہ اجازت دے، پھر سامنے والی پارٹی سے کہ میں نے فلاں کا نکاح آپ سے کر دیا، آپ کو نے قبول کیا، وہ کہ ہم نے قبول کیا، مہر کا بھی تذکرہ اس میں، اس طرح نکاح ہو جاتا ہے۔ 2 گواہ موجود ہونے چاہیے، اور اگر کوئی تیسرا بندہ نکاح پڑھانے والا مل ہی نہیں رہا تو خود بھی پڑھا سکتے ہیں، اپنی نکاح خود بھی پڑھا سکتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ لڑکی کے والد صاحب جو لڑکی کے دلہن کے وکیل ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی سے اتنے مہر میں نکاح کیا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں جی میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا، تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ زنا نہ کرو بھائی، بس نکاح کرو، چاہے جیسے مرضی جیسے تیسے ہو کر لو۔ اگر یہ ہو گیا میرے بھائی، جب غسل فرض ہوا ہو تو جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی کیا؟ نہیں بھائی، وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک اس پہ ناپاکی نہ لگے۔ کیا میں اپنے بھائی کی شادی اپنی بہن کی سوتیلی بیٹی سے کروا سکتی ہوں جو میرے بہنوئی کی دوسری بیوی سے ہے؟ یعنی آپ کروا رہی ہیں اپنے بھائی کی شادی؟ ہاں کرا سکتی ہوں، جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی بہن کی تو سوتیلی بیٹی ہے لیکن آپ کے بھائی کی کچھ نہیں لگتی، وہ تو وہ جائز ہے نکاح، وہ نامحرم ہے آپ کی بھائی کے لیے۔ گھر والوں نے لڑکی کی زبردستی شادی کروا دی، اب 4 سال ہو گئے،
اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے. اچھا لڑکے کی زبردستی شادی کرا دی, اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب